بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج آپ کے سامنے دو ایشوز پہ بات کروں گا اور ایک بریکنگ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایشوز سب سے پہلا گلوبل اکنامک گیلپ سروے ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، اور دوسرا ایشو بانی تحریک انصاف نے ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد، ہر طرف سے چھتر اور لتر کھانے کے بعد، ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہونے کے بعد جس شخص کو اپنا نجات دہندہ سمجھا تھا اور بنایا تھا، کے پی کے کا 4 نون وزیر اعلیٰ، جس کو اب ہم نے جناب 5 نون کا درجہ آج میں دے رہا ہوں، اور کیوں دے رہا ہوں وہ بھی بتاؤں گا، اس کی مسلسل اڈیالہ جیل سے غیر حاضری۔ یہ دو ٹاپکس ہیں اور ایک بریکنگ ہے، یہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو گلوبل اکنامک گیلپ سروے ہے، جو تقریباً انٹرنیشنل لیول پہ 60 ممالک کے حوالے سے جناب کیا گیا، 60 ممالک کے حوالے سے۔ اس میں سب سے خوش آئند بات یہ کہ ان 60 ممالک میں انڈیا سے کہیں بہتر اس خطے میں پاکستان کی اکنامیکل سچویشن ڈکلیئر کی گئی، اور پبلکلی عوام سے رائے لی گئی۔ عوام نے جو سیٹسفیکشن کا اظہار کیا وہ مختلف قسم کی جناب کچھ 40-50 کے قریب مختلف یارڈ سٹکس تھیں، مختلف اینگلز تھے، مختلف پوائنٹ آف ویوز تھے، جن کے حوالے سے جناب انہوں نے لوگوں سے رائے لی۔ لیکن جو بنیادی اس کا کنکلوژن ہے نا، کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان کی 50% سے ابو جو عوام ہے، اس نے پاکستان کے حوالے سے، موجودہ حکومت کے حوالے سے، موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، ریاست کی موجودہ اکنامیکل اور معاشی اور مالی اور اقتصادی جتنے بھی پالیسیز تھیں ان کے حوالے سے انتہائی حوصلہ افزا اور پر امید قسم کی رائے کا اظہار کیا، اور تمام میں تقریباً above than 50%، مطلب ہے انہوں نے کہا جی 2025 کا سال بہترین سال تھا، مہنگائی کنٹرول ہوئی۔ 2026 میں 53% عوام اس جناب سوچ اور اس فکر میں ہے اور اس امید میں ہے کہ انشاءاللہ مزید مہنگائی بھی کم ہوگی، روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، پاکستان کے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز وہ جناب بہتر ہوں گے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا پاکستان۔ پھر ہر کونے خدرے سے جو بھی انہوں نے سوالات کیے، پاکستان بہت سے ممالک سے کہیں بہتر پاکستان کی عوام نے اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنی حکومت کی معاشی، مالی، اقتصادی پالیسیز کے حوالے سے رائے دی۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ کہاں پر آج سے 4 سال پہلے نقد کوکا کی تحریک پہ بانی تحریک انصاف نے یہ کہنا شروع کیا تھا، ہم سے کہلوایا بھی جاتا تھا، ہم سے پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی کہ یہ کہو کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، پاکستان سری لنکا کی طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے، پاکستان یوگنڈا کی طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے، پاکستان معاشی طور پر تباہ و برباد ہو گیا ہے، پاکستان کے اندر تباہی و بربادی معراج اولا پہ چلی گئی ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، پاکستان یہ، پاکستان وہ۔ اور پھر 4 سالوں میں پوری کوشش کی گئی، انتھک محنت کی گئی، لازوال، بے مثال، تابناک کوشش کی گئی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی، بانی تحریک انصاف کی طرف سے، اس کے لیتروں کی طرف سے، اس کے چیلے چانٹوں کی طرف سے۔ ورلڈ بینک کو پریشرائز کیا گیا کہ پاکستان کو امداد اور قرضہ نہ دیں، آئی ایم ایف کو پریشرائز کیا گیا، اپنی کے پی کے کی حکومت کا وہ تیمور اس کی طرف سے جناب لیٹر لکھوا کے کہ جناب پاکستان کو آپ قرضہ نہ دیں اور امداد نہ دیں۔ دنیا کی ہر معاشی سپر پاور کے پاس بانی تحریک انصاف نے پرسنلی انٹرسٹ لے کر اپنے اوورسیز چیپٹرز کو اور اپنے جناب پارٹی کے ڈیلیگیشنز کو بھیجا کہ وہاں کے وزیر اعظم، وہاں کے صدر، وہاں کے ارباب بست و کشاد کو موٹیویٹ کرو کہ پاکستان کو نہ قرضہ دو، نہ امداد دو، نہ پاکستان کے ساتھ معاشی طور پر کوئی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کرو۔ کیا کام نہیں کیا 4 سالوں میں پاکستان کو اکنامیکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے دنیا کے
کسی بھی ملک کا کوئی بھی سربراہ آیا ان 4 سالوں میں بانی تحریک انصاف نے اپنی پوری نقد کوکا کی تحریک کے ساتھ، اپنی پوری شیطانیت اور ابلیسیت کے ساتھ اس کا رستہ روکا کہ اس کو ذلیل کر کے، اس کو خار کر کے، اس کو پاکستان کو بدنام کر کے، پاکستان کی موجودہ ریاست اور حکومت کو بدنام کر کے ہم رکھ دیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ معاشی نہ معاہدے کرے، نہ ایگریمنٹ کرے، نہ ایم او یو سائن کرے، نہ کوئی لین دین کرے، تاکہ پاکستان تباہی و بربادی کی طرف جائے۔ اور جب پاکستان تباہی و بربادی کی طرف چلا جائے گا تو پھر ہم ثابت کریں گے دیکھو ہم تھے تو یہ تھا اور ہم نہیں ہے تو ملک تباہ ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2019، 20، 21 یہ 3 سال مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، بے جا قرضوں کے حوالے سے 3 سالوں، 3.5 سالوں میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ جو 2022 پہ تھا نا، وہ 3.5 سال ہماری نقدہ کوکا کی جو تحریک اور تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس کے اندر لیا گیا 80% اور 20% 2019 سے پہلے 1947 سے لے کے 2019 تک 20% وہ قرضہ تھا، ہر حوالے سے ملک تباہ کر دیا۔ لیکن اب اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا شروع کیا ہے۔ اس میں پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کا آپس میں اتحاد، اتفاق، کوارڈینیشن اور سنکرنائز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں نے بڑے احسن طریقے سے چیزوں کو چلا کر آج پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب پاکستان ٹیک آف کرے گا، پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا۔ تو میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کروں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اسی طریقے سے پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جائے۔ دوسری اہم خبر اور جناب پولیٹیکل سچویشن، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹویٹ کیا تھا ایکس اکاؤنٹ پہ بانی تحریک انصاف نے، اس پہ اس نے وہی بکواسات، وہی جو خود کہتے ہیں نا کہ سامنے دیکھو شیشے میں تو اپنا آپ نظر آتا ہے، تو اپنا آپ دیکھ کے اس نے وہ ذہنی مریض سے جناب آغاز کیا تھا اس ایکس اکاؤنٹ کا۔ ایگزیکٹلی اسی ایکس اکاؤنٹ کے پوسٹ کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہم پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، سارے اپنی پارٹی کو بھی کہا، عوام کو بھی، سارے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، آ رہا ہے میرا چیتا، آ رہا ہے میرا ایمنسپیٹر، نجات دہندہ، فور نون، نکما، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، وہ آ رہا ہے جناب۔ اس نے آتے ہی چھکے چوکوں کی برسات کر رہی ہے اور اس نے مجھے آزاد کر کے وزارت عظمیٰ کے تخت پہ بٹھا دے رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا چل بھائی آجا اسٹریٹ موومنٹ پہ اور آ جاؤ، نکل آؤ گھروں سے۔ سر جی صورتحال یہ ہے کہ 3 منگل گزر گئے اور 3 جمعراتیں گزر گئی ہیں۔ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کا رخ نہیں کیا، تو نہیں کیا؟ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں، سننے والے یہ سنتے ہیں، دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے انفارمیشن یہ ہے کہ اپنے معاملات سیدھے کر لیے۔ اس کو کسی نے سمجھایا کہ بھائی جان بانی تحریک انصاف نے تو تیرے پلے کچھ نہیں چھوڑنا، تجھے وہ پی ٹی کرانی ہے صبح دوپہر شام، تیرا حال کچھ نہیں رہے گا اور تو نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، تو سیدھا سیدھا اپنی وزارت اعلیٰ انجوائے کر۔ تھوڑے دنوں کے لیے ملی ہے، جو لوٹ مار کرنی ہے، جو کھانا پینا کرنا ہے، جو موج میلہ کرنا ہے، جو اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ کر، بس دکھاوے کی آنیاں جانیاں کر، بس وہ دکھاوے کی آنی جانیوں کے لیے وہ لاہور چلا گیا۔ وہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے کہا نا کھوتے نے شہر دیکھ لیا، تو بس وہ شہر دیکھنے کے لیے جناب وہ ادھر گئے، وہ آگ لینے گئے، ہاتھ سڑوا کے آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، جو بدنامی مول لی، اب انہوں نے کراچی جانے کا پروگرام بنا لیا جی، 9 جنوری کو صاحب بہادر کراچی جائیں گے، ایمنسپیٹر نجات دہندہ۔ او خدا کے بندے، تو اپنا کے پی کے تیرے سے نہیں سنبھل رہا۔ کے پی کے حوالے سے ایک نئی میں بھی ریسرچ پڑھ رہا تھا،
پاکستان کے 4 صوبے اور 2 انتظامی یونٹ گلگت بلتستان اور کشمیر، ان میں سب سے دگرگوں صورتحال 2025 اور 2024 کی وہ آپ کی کے پی کے کی ہے۔ ہر حوالے سے جرائم کا اضافہ، اغوا برائے تاوان کا اضافہ، قتل و غارت گری کا اضافہ، جنسی زیادتی کا اضافہ، لا لیسنس کا اضافہ، طائف الملوکی کا اضافہ، چینا چھپٹی کا اضافہ، مارا ماری کا اضافہ، ہر نیگیٹو کام کا اضافہ ہے۔ اور کوئی پازیٹو کام، کوئی ایک کام بتا دو۔ آنگلو بانگلوں کے ہاتھ میں حکومت دی ہوئی ہے، چنو منوؤں کے ہاتھ میں، جناب آپ کے حکمرانوں کے ہاتھ میں، جن کو نہ اپنے کے پی کے صوبے کی ہسٹری کا پتہ ہے، جن کے پاس نہ اس ملک کی کوئی سیاسی ہسٹری کا کوئی جناب تجربہ ہے، نہ ریجن اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ان کی نظر ہے۔ سارا دن آ کے وہ ایک انہوں نے بنا دیا ہے ترجمان، وہ نابالغ کیا، وہ ٹین ایجر قسم کا پالیٹیشین ہے۔ وہ جو گندی زبان، غلیظ زبان استعمال کر کے وہ طوطا خان آفریدی ہے، وہ ایک جناب کوئی مبینہ طور پر موٹر سائیکل چوری اور موبائل چوری کا ہسٹری رکھنے والا ایک اور ہے ایم این اے۔ انہوں نے مل کے لٹیاں ڈبونے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے معاملات طے کر لیے، وزیر اعلیٰ صاحب اب نہیں آ رہے اڈیالہ جیل، حالانکہ اڈیالہ جیل کے باہر پراپر حاضری لگتی ہے، پورا ہفتہ پوری پی ٹی آئی کی انتظامی مینجمنٹ اور لیڈرشپ لوگوں سے رابطے کر کے منتیں ترلے کرتے ہیں، لیکن حاصل وصول جناب 50-60 بندہ اور 50-60 یوٹیوبر، 120-30 سے زیادہ بندہ نہیں ہوتا۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی جناب 3 کے بعد چوتھے وزٹ سے انہوں نے کہا میری توبہ، اور بڑھ کے آپ کو یاد ہو یہ وزیر اعلیٰ ابھی نہیں بنا تھا، صرف 3 یا 4 دن تھے حلف اٹھانے سے پہلے، اور پھر جب حلف اٹھایا، پھر جو پہلی تقریر کی اسمبلی میں، ذرا ریوائنڈ کر کے نا پوری پاکستانی قوم کو سن لیں، آپ حیران رہ جائیں گے اس وقت اس کی بڑھ کے۔ یہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا گدڑ کی طرح، اور جناب ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے ریاست کی، ملک کی، حکومت کی، فوج کی، عدالتوں کی، مخالفین کی۔ ہم جناب جائیں گے اور کے پی کے سے سیل رواں لے کر جائیں گے، اور جناب جا کے اڈیالہ جیل سے اپنے نام نہاد لیڈر کو اٹھائیں گے اور کندھوں پہ بٹھا کے، ماہی آوے گا تو پھلانا دھرتی سے جاواں گی کہ ناچ گانا کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے۔ اب بیچارہ 4 دفعہ آیا، منتیں ترلے کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد ٹھوس کر کے اب اس نے اپنے معاملات طے کیے، یہ جا وہ جا، یہ ساری کہانی۔ اور تیسری بریکنگ چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، بریکنگ نیوز، کہتے ہیں نا کہ جو شاخ نازک پہ آنچیں ہے نا، بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جمعرات کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جی کے پی کے کی، سیکٹری ایگریکلچر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایسی تلخ کلامی ہوئی کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی وفاقی اور صوبائی کیبنٹ کے اندر اس طرح کی بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ سیکٹری ایگریکلچر نے شٹ اپ کال دی کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کہ نکمے، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد، اور 5 نون اب کہوں گا نابالغ، سیاسی نابالغ وزیر اعلیٰ۔ اس کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی اپنی پالیسیاں بناؤ، کوئی سنکرونائز قسم کی، کوئی کوآرڈینیٹڈ قسم کی، کوئی سسٹینیبل مینٹینیبل قسم کی جناب کوئی پالیسیز بناؤ۔ آپ کی تو پالیسی کوئی نہیں ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ وہ اقبال افریدی ایم این اے اٹھتا ہے، جس روٹ سے سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے افغانیوں کے ساتھ مل کے اس کی، اور اس پورے اس گینگ کی، طوطا خان افریدی، مینا خان افریدی، سہیل افریدی، ان ساروں کی جو سمگلنگ ہے، اس کے رستے میں پولیس والوں نے ناکہ لگایا، وہ جا کے ڈانٹتا ہے کہ تم نے یہاں ناکہ کیوں لگایا، کسٹم والوں نے اور پولیس والوں نے، خبردار یہ افغانی بھائیوں کا جناب یہ روٹ ہے، یہاں سے سامان جاتا ہے۔ یہ تو حالات ہے۔ تو سیکٹری ایگریکلچر نے صحیح ٹکا کے پی کے ساتھ منہ ماری کی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اور میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر دوں، آنے والے دنوں میں نہ چیف سیکٹری نے اس وزیر اعلیٰ کی بات سننی ہے، نہ آئی جی نے سننی ہے۔ صورتحال یہ ہو جانی ہے کہ یہ بالکل محمد شاہ رنگیلے کی طرح یہ اس نے پیرالائز ہو جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ اپنا آپ بالکل ہی گنوا بیٹھے، انتظامیہ اور پولیس کی نظروں میں بھی ان کی کوئی عزت نہ رہے، انہیں اپنی پرفارمنس دکھانی پڑے گی۔
کوئی پالیسی دکھانی پڑے گی. عوام کی بہتری کے لیے اپنے رویے اور اپنے عمل سے، اپنی بھاگ دوڑ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کرنا پڑے گا اپنے سب آرڈینیٹرز کو، انتظامیہ کو، پولیس کو، بیوروکریسی کو، کہ آپ کیپیبل ہیں، آپ ویژن رکھتے ہیں، آپ مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جذبہ اور جوش رکھتے ہیں. یہ آپ کو بتانا پڑے گا. سکے تھوک سے پکوڑے اور پانی سے جناب بریانی نہیں بنانی پڑے گی، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ جناب اگر آپ نے نہ کیا تو پھر ہاں آنے والے دنوں میں آپ کی حکومت ہوگی بھی تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ 3 ٹاپکس تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کو ترقی کی منہاج پہ فائز کرے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی اور بقا و سربلندی کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرے. تھینک یو ویری مچ.